ایک بہن نے کویشچن کیا تھا کہ وطر کا طریقہ کیا ہے، کہیں پر ہم نے کوئی طریقہ دیکھا ہے، کہیں کوئی دیکھا ہے. دیکھیں فقہ حنفی کی روشنی میں جو احناف کے نزدیک احادیث صحیحہ سے کی دلائل کی روشنی میں وطر کا طریقہ ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ انسان 3 رکعت وطر واجب کی نیت کرے گا ایک ساتھ، اور پھر پہلی اور دوسری رکعت کے اندر دونوں میں الحمد شریف کے بعد سورت ملائے گا، 2 کے بعد بیٹھے گا اور صرف التحیات پڑھ کے کھڑا ہو جائے گا. پھر تیسری میں الحمد شریف سورت اور اس کے بعد پھر تکبیر لگا کر دعائے قنوت پڑھے گا اور پھر اپنی نماز کو کمپلیٹ کرے گا. اب جو سب سے مشہور طریقہ ہے وطر کا وہ 3 رکعتیں ہیں جو ہمارے پاس بھی چلتا ہے، تو اس کو تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں جاتے ہیں. سب سے مشہور طریقہ جو وطر کا ہے وہ 3 والا ہے. وہ کیوں؟ حضرت عائشہ کی وہ روایت یاد کیجئے موطا امام مالک کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا غیر رمضان 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. تو 11 رکعت میں 8 رکعت تہجد کی اور 3 رکعت وطر کیا. تو 3 پڑھنا سب سے مشہور طریقہ ہے. اب یہ 3 پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس طریقے سے اس 3 رکعت کو پڑھنے کے 2 طریقے ہیں. میں سمجھو آپ زیادہ کنفیوز نہیں ہو رہے ہیں، ہر چیز کلیئر کرتے ہو جا رہے ہیں. 3 رکعتوں کو پڑھنے کے 2 طریقے ہیں. 2 طریقے کیا ہیں؟ 2 سلام سے 3 رکعت یا 1 سلام سے 3 رکعت. تھوڑا اس کو اور وضاحت کرتا ہوں. 2 سلام اور 2 قاعدے سے 3 رکعت یا 1 سلام اور 1 قاعدے سے 3 رکعت. طریقہ بتاتا ہوں. پہلا طریقہ، آپ نماز وطر کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے تکبیر کہی، ہاتھ باندھ لیا. اب آپ نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت. 2 رکعت نماز ختم ہونے کے بعد قاعدہ کرتے ہیں. قاعدے کے بعد آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کرتے. کتنی رکعت ہوئی؟ 2. پھر 2 کے بعد آپ کھڑے ہوتے 1 رکعت کی نیت سے. پھر آپ رکعت باندھتے اور 1 رکعت پڑھ کے قاعدہ کرتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. 3 رکعت وطر، 2 سلام اور 2 قاعدے سے. 2 سلام میں 2 کے بعد سلام پھیر دیا، مطلب قاعدہ بھی ایک زیادہ ہوا، یہ بھی ہوا. اس کے بعد 1 رکعت پڑھی، 1 قاعدہ کیا اور سلام پھیرا. 2 سلام 2 قاعدے سے. دوسرا طریقہ 1 سلام اور 1 قاعدے سے. پہلا طریقہ سمجھ میں آ گیا؟ 2 رکعت پڑھی، سلام پھیر دیا، پھر کھڑے ہوئے 1 رکعت پڑھی، سلام پڑھی، تو قاعدے بھی 2 ہوئے، سلام 2 ہوئے. اب 1 سلام سے اور 1 قاعدے والا طریقہ، آپ نے رکعت باندھی وطر کی، 3 رکعت کی نیت سے آپ کھڑے ہوئے، اللہ اکبر کے ہاتھ باندھا، کنٹینیوسلی 3 رکعت پڑھیں گے. اب 1 ختم ہوئی، دوسری پڑھا آپ نے، دوسری ختم ہوئی، بیٹھیں گے نہیں، اب قاعدے میں کھڑے ہو جائیں گے، تیسری آپ پڑھیں گے. تیسری رکعت کے پڑھنے کے بعد آپ قاعدہ کریں گے اور پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم. 1 قاعدہ اور 1 سلام سے 3 رکعت اور 2 قاعدے 2 سلام سے 3 رکعت. سمجھ میں آ گئی بات؟ کلیئر ہے؟ بہت زیادہ کنفیوژن نہیں. سعودی عرب میں سب سے زیادہ معروف طریقہ وہ پہلا والا ہے. 2 رکعت پڑھتے ہیں، سلام پھیر دیتے ہیں، پھر 1 رکعت پڑھتے ہیں. ہندوستان کے اندر 3 پڑھتے ہیں، لیکن تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے. ہم 3 رکعت 1 قاعدے اور 1 سلام سے نہیں پڑھتے، 3 رکعت 2 قاعدے 2 سلام، بالکل مغرب کی نماز کے جیسا. آپ کو بولے مغرب کے ایسا وطر کو نہیں پڑھنا ہے تو پھر ایک نیا لاتے ہیں. ہم الگ کر رہے ہیں نا، بیچ میں ہاتھ اٹھاتے نا، تیسری رکعت میں اللہ اکبر بول کے پھر ہاتھ باندھتے. حالانکہ ہر طرف تو رفع یدین منسوخ ہو گیا بولتے ہیں یہاں، لیکن ثابت کرتے ہیں. باقی جگہ رفع یدین کا بولتے منسوخ ہو گیا، غلط ہے، اور یہاں بولتے یہاں ہے، پھر کیسا منسوخ ہوا؟ یہاں تو ہے باقی. تو بہرحال الگ کرنے سے مراد، مغرب سے وطر کو الگ کرنے سے مراد یہ نہیں کہ منمانے طریقے سے الگ کرو. جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ قاعدہ 1 کرو اور 1 سلام سے، یا پھر 2 قاعدے، مطلب پھر 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دو، پھر 1 رکعت پڑھو، یہ معنی ہے اس کا. لیکن ہمارے پاس علم کم اور تعصب زیادہ ہوتا ہے. تعصب مطلب کیا؟ ارے فیض میں ایسا بولتی ہے، ان کا مسلک تو الگ ہی دکھ رہا، کچھ اپنے سے ہٹ کے طریقہ بتا رہے. میرے بھائی یہ علم ہے، دس از نالج. علم کو ہم کو حاصل کرنا ہے. بہت ساری بات ہم کو نالج نہیں ہوتا کسی چیز کا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا مسلک الگ ہے، ہم بھٹک گئے، بلکہ ہماری کمزوری تھی، ہماری جہالت تھی کہ ہم نے علم حاصل نہیں کیا. ٹھیک. موقف نمبر 6، شیخ صاحب قنوت وطر میں رکوع سے پہلے دعا کرنے کے قائل تھے، ہاتھ باندھ کر ہی. دارالسلام کی جو نماز نبی چھپی اس میں بھی انہوں نے یہ بات لکھ دی کہ رکوع کے بعد قنوت کرنا ثابت نہیں ہے، وہ قنوت نازلہ ہے، اور قنوت نازلہ پھر ہاتھ اٹھا کر ہوگی. قنوت وطر جو عشاء کے ہیں وہ ہاتھ باندھ کر ہوں گے اور رکوع سے پہلے. وطر میں رکوع سے پہلے قنوت پڑھی جائے. ہاں جی یہ صحیح ہے، رکوع سے پہلے، رکوع سے پہلے، اور ہاتھ باندھ کے ہی پڑھی جائے، بہتر یہی ہے. بہتر یہی اور ہے. اس میں سورہ فاتحہ کے بعد ہم سورت میں لاتے ہیں، پھر بعد میں پڑھتے ہیں دعائے قنوت. اس میں وقفہ کیا جائے کہ رفع یدین جیسا کرتے ہیں ہم لوگ، اگر انجو کی طرف حجین کر لے اللہ اکبر کے تو بھی ٹھیک ہے، کچھ آثار ہے، اور اگر آثار ہے، آثار ہیں، آپ نے بتایا تھا. اور اگر وہ نہیں کرتا تو وقفے کے بغیر پڑھتا تو اللہم انا نستعینک ونستغفرک، یہ روایت صحیح ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ثابت ہے. ثابت ہے.
ہاں کچھ تقدیم تاخیر کے ساتھ. ہاں یہ جائز ہے. سر 3 وطر کا ذرا طریقہ بتا دیں کیا ہوگا؟ 3 وطر کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دے پھر 1 پڑھے. اچھا یہ تو صحیح ابن حبان وغیرہ میں موجود ہے. اگر کوئی تینوں ایک اسلام سے اور درمیان کا تو پھر حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ مغرب کے مشابہ 3 وطر نہ پڑھو. ٹھیک ہے. ہاں تو پھر اس طرح یہ ہوگا کہ دوسری رکعت تشہد کے لیے نہیں بیٹھے گا. نہیں بیٹھا نا. تو تیسری میں اب جب کھڑا ہوگا تو رفع یدین کرے گا؟ کرنا چاہیے کرنا چاہیے کیونکہ اذا قاموا من الركعتين. اور اب الحمدللہ میں اسی لیے یہ بات چاہے کسی کو بری لگے، میں مسلمانوں کے جتنے مکاتب فکر ہیں ان میں سب سے زیادہ محبت اہل حدیث سے کرتا ہوں، اسی لیے کہ ان کو جب کوئی بات پتہ چل دے تو ان کو اپنا کوئی بابا اپنا بزرگ نظر نہیں آتا. الحمدللہ شیخ صاحب نے یہ پوائنٹ آؤٹ کی چیز تو اہل حدیث کی مسجدوں میں انقلاب آیا. اور اکثر مساجد میں تو میں نے جا کر احادیث جب پیش کی صحیح بخاری سے 1002 نمبر حدیث تو لوگوں نے کہا جی ہم 20 سال سے کر رہے تھے لیکن کل سے اب قنوت رکوع کے پہلے ہوگا. اب یہ بات لوگوں کی داڑھی سفید ہو جاتی ہے، لوگوں کی ڈگریاں جو ہیں وہ گنتے رہے، اتنی ڈگریاں ہوتی ہیں لیکن یہ بات ان کو مرتے دم تک سمجھ نہیں آتی کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک حجت ہے. جو میں کہتا ہوں اہل حدیث کے بچے کو یہ بات پتہ ہے. یہ ایسا زبردست انجیکشن لگ گیا ہے کہ کتاب و سنت حجت ہے، اس سے بڑا کوئی ایسٹ ہی نہیں ہے. تو سب سے آسان بات سمجھانا ان کو ہے، اس کے بعد بریلوی پھر دیوبندی پھر اہل تشیع. بہرحال میں سب کو مسلمان سمجھتا ہوں، ان سے عقائد کا اختلاف اپنی جگہ. تو اس حوالے سے صحیح بخاری میں 1002 نمبر حدیث ہے کہ انس ابن مالک کہتے ہیں وہ شخص جھوٹا ہے جس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قنوت وطر میں دعائے قنوت رکوع کے بعد پڑھتے تھے. جھوٹا ہے وہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پہلے پڑھتے تھے سوائے 1 مہینہ کے لیے جو آپ کے 70 صحابہ کو دھوکے سے شہید کیا گیا قنوت نازلہ، وہ آپ نے رکوع کے بعد پڑھی. الحمدللہ بالکل واضح صحیح بخاری کے اندر یہ موجود ہے. تو یہ انہوں نے کتاب میں بھی چھاپ دیا اور اس کی وجہ سے لوگوں نے رجوع کیا. اور پھر اسی نماز نبوی میں دارالسلام والی میں شیخ صاحب نے علماء عرب کا بھی رد کیا، کیونکہ علماء عرب دعا کے بعد جو ہم عام حالت میں دعا کرتے ہیں جب کبھی بھی دعا کے بعد چہرے پہ ہاتھ پھیرنے کو بدعت کہتے ہیں. تو شیخ صاحب نے الادب المفرد سے صحیح بخاری کی سند کے اوپر الادب المفرد جو امام بخاری کی کتاب ہے اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 609 نمبر حدیث نقل کی کہ سیدنا عبداللہ بن عمر اور سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما جب بھی دعا کیا کرتے تھے تو دعا کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیرا کرتے تھے اور کہا یہ حدیث بالکل صحیح ہے. اور الحمدللہ اس کی وجہ سے یہ بات بھی، ویسے یہ پاکستان میں تو 99.9% اہل حدیث کا عمل اس پہ ہے اور امت کا عملی تواتر اور اجماع ہے. بل اس حوالے سے 250 منٹ کی میری گفتگو ہے. مسئلہ نمبر 75A اور B کے نام سے بدعت سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ، اس میں نے یہ چیزیں بیان کی ہیں.